یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ چنگیز خان نے اس شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ ہمارے خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان بخارا کی مسجد میں داخل ہوا اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو، تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے قہر بن کر آیا ہوں۔ محترم ناظرین، فرقان خٹک باغبان ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ خواہش ہے کہ نسل نو کو اپنی اسلاف کی تاریخ سے آشنا کر لیں۔ اس لیے آج ہمارا انتخاب چنگیز خان ہے، جس نے مسلمان دنیا میں تباہی مچا دی تھی۔ دراصل دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کوکلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دے رہے تھے، جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالے تھے۔ جبر و استعداد کی وہ ہوش جو روم اور ایران کے کنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چرواہے کے وجود میں نمودار ہوئی۔ اس چرواہے کا نام تموجن تھا، جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ فاتح چنگیز خان، جس کے اقبال کا سفینہ ہمیشہ خون میں تیرتا تھا، اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کی وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ چنگیز خان منگول حکمران جو پیشے کے لحاظ سے ایک چرواہا تھا، دراصل عالم اسلام کی نفاق کی وجہ سے عالم اسلام کی بربادی کا سبب بنا۔ 1219 عیسوی میں جب علاء الدین خوارزم شاہ اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا، مسلمان حکومتوں کو کمزور کر رہا تھا اور بغداد پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت چنگیز خان نے اپنی مملکت کی سرحدیں شمالی چین سے مشرقی یورپ تک پھیلا دی تھی۔ چنگیز خان مسلمانوں کی دلیری اور پرانے فتوحات سے واقف تھا۔ اس نے سوچا، دونوں مملکتوں کے مابین یعنی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ یعنی خوارزم سلطنت کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات دونوں مملکتوں کے مفاد میں ہے۔ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو قیمتی تحائف روانہ اور دوستانہ تعلق قائم کرنے اور قریبی تجارتی روابط کو فروغ دینے کی پیشکش کی، جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے قبول کی اور جواب میں بھی کچھ تحفے تحائف چنگیز خان کو روانہ کیے۔ چند روز بعد چنگیز خان نے 400 مسلمان تاجروں کے پر مبنی تجارتی قافلہ اترار روانہ کیا۔ یہ لوگ قیمتی قالین، چینی سلک اور چینی کے برتن لائے۔ ان تاجروں کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی تھے۔ چونکہ اترار کا گورنر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا داماد تھا اور اترار میں جب یہ چنگیز خان کا مسلمانوں پر مشتمل یہ تجارتی قافلہ جب اترار پہنچا، تب انہوں نے وہ قیمتی سامان اور قیمتی گھوڑے دیکھ کر ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے سلطان کو لکھا کہ مغلوں کے جاسوس آئے ہیں، تجارتی لبادے میں مغلوں کے جاسوس آئے ہیں۔ سلطان نے اس کو مناسب کارروائی کرنے کے لیے حکم جاری کیا، جس پر اترار کے گورنر، جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا داماد بھی تھا، نے ان 400 مسلمان تاجروں کو قتل کر دیا اور ان کے جملہ سامان پر قبضہ بھی کیا۔ محترم ناظرین،
اسی قتل کے بعد چنگیز خان کو غصہ بھی بہت آ گیا، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا. انہوں نے اپنے سفیر بھجوایا کہ یہ تم سفارتی آداب کی خلاف ورزی کیا کر رہے ہو، یہ گورنر، اسی گورنر کو یا تو خود سزا دے دو اور یا اسی گورنر کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں خود ان کو سزا دوں. لیکن اسی سرکش سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اسی سفیر کو بھی قتل کر ڈالا. سلطان کو یعنی چنگیز خان کو ایک مرتبہ پھر بہت غصہ آیا، لیکن پھر بھی ضبط سے کام لیا اور ایک دوسرا سفیر بھیجوایا کہ تم سفارتی آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہو، روک لو اپنی ان سرکشیوں کو. جس نے گورنر کو قتل کیا اور جس نے میرے سفیر کو قتل کیا، ان دونوں کو سزا دو اور یا میرے حوالے کر دو تاکہ میں خود ان کو سزا دوں. لیکن سرکش سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ایک مرتبہ پھر اسی سفیر کو بھی قتل کیا، یعنی دوسرے سفیر کو بھی قتل کر ڈالا. تب اس آتش پرست چنگیز خان یعنی تموجن چرواہا، اس نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے، اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے خدا، تم ظالم کو پسند نہیں کرتے ہو. سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ظالم ہے اور مجھے طاقت دے تاکہ میں اس کی طاقت کا نشہ اتار دوں اور اس کو برباد کر ڈالوں. شاید قدرت نے اس وقت اس کی دعا سن لی اور پھر دنیا میں نے مسلمانوں کی تباہی کی ایک نئی تاریخ لکھ دی. مسلمانوں کی تباہی کی یہ داستان تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. آج کی موجودہ دنیا میں بھی ہم اگر مملکت خداداد پاکستان کی خبر لیں تو اس وقت پاکستان پوری اسلامی دنیا کا عسکری امام ہے. لیکن اس پر جو بھی حکمران ووٹ کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے مسلط ہوئے ہیں یا جو موجودہ حکمران ہیں یا سابقہ حکمران تھے، آج پاکستان ایک ایٹمی پاکستان ہے. لیکن اس ایٹمی پاکستان کے باوجود ہماری معاشی بدحالی دنیا کو ہماری داستانیں سنا رہی ہیں. ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان اپنے ملک میں تو درکنار بیرون وطن بھی ایک دوسرے کی شلواریں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچال رہے ہیں. یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگا رہے ہیں. یہ سارے لوگ جانتے ہیں. اس وقت ہماری معاشی بدحالی اس نہج پر پہنچی ہے کہ بقول سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا ایک قول ہے کہ جہاں مزدور کی تنخواہ روٹی کی قیمت سے بڑھ جائے وہاں مرد کی غیرت اور عورت کی عزت سستی ہو جاتی ہے. آج ملک بھر میں غریب خودکشی کر رہے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں. انہی حالات کی تناظر میں اگر ہم بحیثیت پاکستانی سوچیں، آج اربوں روپے صرف اور صرف ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران تنخواہوں کے مد میں وصول کرتے ہیں اور اسی طرح اربوں روپے TADS کے مد میں وصول کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جملہ بیوروکریٹس یہ سارے اربوں روپے سالانہ ماہانہ تنخواہوں کے مد میں TADS کے مد میں قومی خزانے کو ٹیکے لگوا رہے ہیں. اگر پاکستان کو اپنی پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان کو ٹریک پر لانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر پاکستانی اپنی اپنی توفیق کے مطابق قربانی دے دے. اب اس کا طریقہ یہ بھی ممکن ہے
کہ ہمارے جملہ سیاستدان جو ڈالروں میں اربپتی کرپتی ہیں، وہ اگر اپنی دولت کا تیسرا حصہ پاکستان واپس لا کر پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کریں۔ نمبر 2، یہ جو ہمارے جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ 3 مہینوں کی تنخواہ کم از کم قومی خزانے میں جمع کرائیں، اور دوسری مراعات بھی۔ اور اسی طرح ہمارے جتنی بھی بیوروکریٹس ہیں وہ اپنی تنخواہ کا صرف 50,000 ماہانہ وصول کریں اور باقی رقم قومی خزانے میں جمع کرائے، تو پاکستان کا کل قرضہ بھی اتر سکتا ہے اور مہنگائی کی شرح بھی بہت کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ چنگیز خان کی مثال یا اس کا ایک معمولی سا جھلک ہم نے تاریخ کا اس لیے دکھایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ کی روشنی میں اپنے مستقبل کے لیے کچھ معاملات طے کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت پوری مسلم دنیا اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جنگوں کی لپیٹ میں ہے، اور مسلم امہ خاموشی سے ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ قارئین، ناظرین، آج کے لیے ہم نے چنگیز خان کی صرف اتنی ہی یعنی مختصر سی حوالے دے دیے۔ تاہم اگر قارئین کو پسند آئے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی طرح کے واقعات، تاریخی واقعات سے اپنے ناظرین کو آشنا کرائیں، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ میں آپ لوگوں کو بے انتہا ممنون ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔